14 فروری 2020۔ آپ میں سے کون ہے کہ جو آگاہ نہیں، بالخصوص ویسٹرن دنیا میں، مغربی ممالک میں ہر ایک اس تاریخ کو جانتا ہے، بلکہ اب تو مشرقی دنیا میں بھی یہ تاریخ بہت مقبول ہو رہی ہے اور اس پر طرح طرح کے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ آپ یقیناً سمجھ چکے ہیں میرا اشارہ ویلنٹائنز ڈے کی طرف ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے خاص طور پر اس کو بہت اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ ویسے تو یہ دن بہت پرانا ہے، اس کا آغاز تو 3 صدی میں ہوا تھا اور اب تو یہ بہت پاپولر ہو چکا ہے۔ پہلے مغربی دنیا تک تھا، اس کا تعلق فقط امریکہ اور مغربی ممالک کی حد تک تھا، لیکن اب مسلمان ممالک بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کے حق میں ہیں اور ایک کثیر تعداد اس کے مخالف بھی ہے۔ طرح طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں بھی بہت سوالات موصول ہوئے۔ کوئی ایک سوال یہ نہیں تھا کہ مولانا شب جمعہ ہے، شب جمعہ کے اعمال بتائیے۔ کوئی پیغام ایسا ہمیں موصول نہیں ہوا کہ شب ولادت خاتون جنت، خاتون قیامت، دل برے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور بی بی کی شان بیان فرمائیں یا بی بی کی شان کے حوالے یا بی بی کے فرامین کے حوالے سے کوئی گفتگو کریں۔ کوئی ایک میسج نہیں آیا، لیکن ایک کثیر تعداد ایسے میسیجز کی تھی جو ہمیں موصول ہوئے کہ حضور یہ بتائیے کہ کیا ویلنٹائنز ڈے منانا جائز ہے یا نہیں، کیا مسلمانوں کو ویلنٹائنز ڈے منانا چاہیے یا نہیں۔ اور یہ فقط آج کی حد تک نہیں، ہر سال جب بھی یہ ایام آتے ہیں، فروری کا مہینہ آتا ہے، تو ایک کثیر تعداد ایسے افراد کی ہے کہ جو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اس دن کو منانا چاہتے ہیں۔ کچھ اس کے حق میں ہے، کچھ اس کے خلاف ہے۔ ابھی کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اسلام میں اس کا تصور کیا ہے۔ ویلنٹائنز ڈے، کچھ لوگ اس کی مخالفت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ایک مغربی تہوار ہے۔ چونکہ مغربی تہوار ہے، لہٰذا مشرق کے جو افراد ہیں یا جو اس دین سے تعلق نہیں رکھتے، مثلا جو مسلمان ہیں، انہیں نہیں منانا چاہیے چونکہ یہ مغربی تہوار ہے۔ ایک دلیل وہ یہ لے کر آتے ہیں چونکہ یہ مغرب کا تہوار ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، لہذا اس کو نہیں منانا چاہیے۔ اور بعض اس کی دلیل یہ لے کے آتے ہیں جو اس کے حق میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں چونکہ اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، اور انسانیت فقط مغرب میں نہیں ہے، اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، پیار محبت کے ساتھ ہے، لہذا مغرب کے لوگ ہوں یا مشرق کے لوگ ہوں، ویلنٹائنز ڈے منانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک دلیل وہ لوگ جو اس کے حق میں ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو اس حوالے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں اس کا تصور کیا ہے۔ کیا یہ کہہ کر کہ یہ مغربی تہوار ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کی مخالفت کی جائے، اس پر اس کی حرمت کے فتاوی لائے جائیں، کہا جائے کہ ویلنٹائنز ڈے حرام ہے، اس کو نہ منایا جائے، یا اس کی اجازت اسلام میں دی گئی ہے کہ اسلام میں یہ منانا جائز ہے، تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ ویلنٹائنز ڈے جو منایا جاتا ہے، یہ ایک انسان تھا جس کا نام تھا ویلنٹائن، اس کے نام پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں مختلف تھیریز ہیں، مختلف نظریات ہیں کہ یہ کون تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا، یہ شخص کون تھا۔ تو اس کے بارے میں کثرت کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک پریسٹ تھا، ایک پادری تھا، ایک چرچ میں یہ اپنی خدمات سر انجام دیتا تھا، اور 3 صدی کی بات ہے، یہ کوئی آج کل کا واقعہ نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، 3 صدی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک پریسٹ، ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، اس کی وجہ سے اس دن کو منایا جانے لگا۔ اب اس کی داستان یوں بیان کی جاتی ہے کہ جیسے ایک مسلمانوں میں ایک عالم ہوتا ہے، ایک مولانا ہوتا ہے، وہ نکاح پڑھتا ہے، وہ شادی کے اس پروسیس میں شامل ہوتا ہے، نکاح خان ہوتا ہے، وہ نکاح پڑھتا ہے، اور جب وہ نکاح پڑھ دیتا ہے تو میاں اور بیوی کے رشتے میں ایک لڑکا اور لڑکی منسلک ہو جاتے ہیں، رشتے ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو عیسائیوں کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، چرچ میں جو شادی ہوتی ہے، تو اس میں پریسٹ ایک لڑکے اور لڑکی کو
ازدواجی رشتے میں منسلک کرتا ہے۔ تو یہ جو شخص تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا، اس کی بھی وہی جاب تھی، ایک چرچ میں یہ پادری کی حیثیت سے، فادر پریسٹ کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیتا تھا۔ وہاں پر دیگر پروگرامز بھی ہوتے تھے اور یہ لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں بھی کرواتا تھا۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا کہ جس کو تاریخ نے لکھا ہے اور تاریخ میں اس کا نام موجود ہے، اس نے اپنے زمانے میں ایک قانون پاس کیا، اور وہ قانون یہ تھا کہ فوج میں جو بھرتی ہوں گے، جن کو فوج میں ہائر کیا جائے گا، یہ ضروری بات ہوگی اور یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شادی شدہ نہ ہوں، چونکہ اس نے نظریہ یہ پیش کیا کہ جو نوجوان شادی کر لیتے ہیں اور جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر فوج میں وہ اپنی خدمات صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ یہ ایک نظریہ تھا جو اس نے پیش کیا کہ ایسے افراد کہ جو شادی شدہ ہوں ان کو فوج میں جاب نہیں دینی چاہیے، چونکہ وہ اپنی خدمات صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ جب یہ بات پریس کو پتہ چلی، چونکہ یہ وہ تھا کہ جو شادیاں کرواتا تھا، تو اس نے اس بات کی مخالفت کی، چونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ شادی شدہ کو فوج میں نہیں رکھا جائے گا، چونکہ اس طرح سے وہ اپنی خدمات سر انجام نہیں دے سکتے، لہذا جو شادی شدہ ہوگا اس کو فوج میں جاب نہیں دی جائے گی۔ تو قانون یہ بنا اور اس چیز کو اہمیت دی گئی کہ شادیاں نہ کی جائیں، اور جو آرمی میں جا رہے ہیں وہ بغیر شادی شدہ ہوں، وہ کمارے ہوں۔ لہذا اس نے ویلنٹائن نے چھپ کر لوگوں کی شادیاں کروانا شروع کر دی۔ اس نے اس قانون کی مخالفت کی اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے عقیدے اور ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ ہمارے عقیدے اور مذہب کے خلاف ہے، لہذا ہم اس قانون کو نہیں مانتے۔ تو اس نے چوری چھپ کر لوگوں کی شادیاں کروانا شروع کر دی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ چونکہ اس نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس نے ہمارے قانون کو نہیں مانا۔ ہم نے کہا کہ شادیاں جو ہے وہ رکوا دی جائیں، کوئی مرد شادی نہیں کرے گا، اسی لیے ہم ان کو فوج میں جو ہے وہ جاب دیں گے، لہذا اس نے ہمارے حکم کی مخالفت کی ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایک تھیوری یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ ہیرو بن کر ابھرا تاریخ میں۔ وہ جو رشتے ازدواج میں منسلک ہوتے تھے، یہ لوگ جو اس کو مانتے تھے، انہوں نے اس کے دن کو منانا شروع کر دیا، چونکہ جس دن اس کو قتل کیا گیا بادشاہی حکم پر، وہ دن 14 فروری کا دن تھا۔ اس کو اس دن قتل کیا گیا، تو اس دن کی یاد میں اس دن کو منایا جانا شروع ہوا۔ ایک تھیوری یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک تھیوری اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ویلنٹائن جو ہے اس نے عیسائیوں کی جیل سے چھڑوانے میں بہت مدد کی۔ یہ خود جیل میں تھا، اور جو جیلر تھا، ایک سٹوری یہ بیان کی جاتی ہے کہ شاید جیلر کی بیٹی سے اس کو محبت ہو گئی، اور پھر وہاں جو افراد تھے ان کو نکالنے میں اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو غرض اس کی ڈیٹیل میں جانا نہ تو دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے اور نہ ضروری ہے۔ تو یہ اس کا ایک پس منظر ہے۔ 3 صدی میں یہ سلسلہ شروع ہوا، اور 17ویں صدی میں اس کو زیادہ اہمیت دی گئی اور زیادہ آرگنائز طریقے سے اس کو منایا جانا شروع ہوا، اور یہ پھیلتے پھیلتے اب حالت یہ ہے کہ مغربی دنیا ہو یا مشرقی دنیا ہو، ہر جگہ پر اس کو انتہائی اہمیت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں گزارش یہ کرتے ہیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ جس طرح ہر چیز کا ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، اسی طرح اسلام میں بھی ایک آئین، ایک قانون، ایک ضابطے اخلاق موجود ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ دلوں کا معاملہ ہے، یہ انسانیت کا معاملہ ہے، اس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ جب روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، تو آپ ایک ضابطے اخلاق کو اوبے کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کی پاسداری کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سپیڈ لیمٹ ہے، آپ اس سے آگے نہیں جاتے ہیں۔ ایک لین ہے، آپ نے اس لین کو چینج نہیں کرنا تو نہیں کرتے ہیں۔ ڈبل لین ہے، آپ اس کو چینج نہیں کرتے۔ ایک قانون ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لا ہے، آپ نے اس لا کو ماننا ہے۔ اسی طرح اسلام میں بھی کچھ
ایسے ضابطے موجود ہیں، ضابطے اخلاق موجود ہے، ایک ایسا انسانی ضابطہ موجود ہے کہ جس کو ماننا ضروری ہے۔ یہ انسان کی اپنی مرضی کے تحت اس کی زندگی نہیں ہے کہ اس کو چاہے جیسے بھی انسان گزارے، وہ خود مختار ہے، اس سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ تو جو لوگ اس کے حق میں ہیں اور جو لوگ اس کے خلاف ہیں، اب اسلام کا اس کے حوالے سے نظریہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسلام تو وہ ہے کہ جو محبت کا علمبردار ہے۔ اسلام تو محبت کی تاکید کرتا ہے، اسلام تو نفرتیں مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام نے کبھی نفرتوں کو پروموٹ نہیں کیا، اسلام نے تو محبت کو پروموٹ کیا ہے۔ بلکہ معصوم سے جب پوچھا گیا کہ دین کیا ہے تو فرمایا حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی ہے؟ لیکن جب آپ ایک دین میں رہتے ہیں، آپ ایک انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، تو کچھ ضابطے ہیں، کچھ باؤنڈریز ہیں، کچھ لیمٹس ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر تو ویلنٹائنز ڈے کو اس حوالے سے منایا جائے کہ یہ محبت کرنے والوں کا دن ہے، تو پھر اس کو محدود نہ کیا جائے ایک دن کے ساتھ۔ کیا سارا سال محبت نہیں ہے؟ اگر میاں اور بیوی کا تعلق ہے تو کیا میاں اور بیوی کو صرف ایک دن محبت کرنی چاہیے؟ اور کیا محبت فقط میاں اور بیوی کے درمیان ہی ہے؟ کیا باپ اور اولاد کے درمیان محبت نہیں ہو سکتی؟ کیا ماں اور بیٹے کے درمیان محبت نہیں ہے؟ یہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ باپ کا دن منایا جاتا ہے تو وہ بھی سال میں ایک دن، جسے کہ فادرز ڈے کہا جاتا ہے۔ سال کے 364 دن باپ کا نہ خیال ہے، نہ باپ کا احترام ہے، نہ باپ کی ضروریات کا خیال ہے، نہ باپ کی پریشانیوں کا خیال ہے۔ جو ہی فادرز ڈے آتا ہے تو پھولوں کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، جیسا کہ آج کل پھول بہت مہنگے ہو گئے، اور جو ہارٹ شیپ کے کیکس ہیں ان کی پرائس بہت اوپر چلی گئی ہے، اور جو تحفے تحائف ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ بہت مہنگے ہو گئے۔ تو جب فادرز ڈے آتا ہے تو اسی طریقے سے ہر چیز جو اس سے ریلیٹڈ ہے اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے، چونکہ سب جانتے ہیں کہ آج ہر بیٹا یا بیٹی اپنے باپ کو پھولوں کا تحفہ ضرور بھیجیں۔ کیا فقط ایک دن ہونا چاہیے فادرز ڈے کہ جب بچے اپنے باپ کو یاد رکھیں؟ یا کیا مدرز ڈے فقط ایک دن ہونا چاہیے پورے سال میں، باقی 364 دن ماں کا کوئی خیال نہیں ہے، ماں کا احترام نہیں ہے، ماں کی ضروریات کا خیال نہیں ہے؟ اور جو ہی مدرز ڈے آتا ہے تو محبت جاگ اٹھی اور فوراً اپنی ماں کو کال بھی کر رہے ہیں اور تحفے تحائف بھی بھیج رہے ہیں اور پھول بھی بھیج رہے ہیں۔ بھئی مدرز ڈے ہے، کیا ایک دن تک محدود ہونا چاہیے؟ اور اسی طرح کیا ویلنٹائنز ڈے جو محبت کا دن کہا جاتا ہے، کیا فقط ایک دن تک ہونا چاہیے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر میاں اور بیوی ہیں تو ان کی محبت جو ہے وہ ہر لمحے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اسلام نفرتیں نہیں پھیلاتا، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ گھر میں نفرتیں ہوں، میاں اور بیوی کی لڑائی ہو، اور جو ہی ویلنٹائنز ڈے ہے تو سب لڑائیوں کو بھول کر پیار محبت کا ماحول گھر میں قائم کر دیا جائے۔ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ سارا سال امن و آشتی سے رہیں، پیار و محبت سے رہیں، الفت و یگانگت سے رہیں، سارا سال اس ماحول کو گھر میں رکھیں۔ تو اگر تو یہ محبت کا دن ہے تو ہر روز ہونا چاہیے، ہر دن محبت کا دن ہونا چاہیے، اور خدا کرے کہ ایسا ہو کہ معاشرے سے نفرتیں ختم ہو جائیں، نفرتیں مٹ جائیں اور محبتیں عام ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس محبت کے دن کے نام پر جو قانون شکنی ہوتی ہے، جو اسلامی قوانین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جو اسلامی قوانین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، گویا یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے دن سب کچھ جائز ہے۔ آج کے دن محبت کے نام پر سب کچھ جائز ہے، اور افسوس کے ساتھ، اور انتہائی افسوس کے ساتھ آپ اگر دیکھیے تو سوشل میڈیا جو ہے وہ ان چیزوں سے بھرا ہے کہ جو یہ دن آتا ہے اپنے دین کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اپنے عقیدے و نظریات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آج شب جمعہ ہے، اس شب تو عبادت کرنی چاہیے، گھر والوں کے ساتھ پیار محبت کو بڑھائیں، اپنے بچوں کو بٹھا دیں، ٹھیک ہے، کیک لے کے آئیں اور انہیں کہیں کہ کل 14 فروری ہے اور 14 فروری ویلنٹائنز ڈے محبت کرنے والوں کا دن ہے، تو کیوں نہ ہم 14 فروری کو 14 سے محبت کا عہد کریں، 14 سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہ ذوات مقدسہ ہمارے سامنے موجود ہیں، تو یہ عہد چونکہ ہر سال جب 14 کی تاریخ آتی ہے تو یہ عہد کیوں نہیں کیا جاتا کہ 14 سے محبت کریں گے؟
یہ عہد کریں، گھر والوں کو بٹھائیں، حدیث قضا کی تلاوت کریں، دعائے کمیل کی تلاوت کریں، کیک لے کر آئیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض لوگ جو بغیر کسی وجہ کے مخالفت کرتے ہیں جن یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ایک تہوار اسلامی طریقے سے منایا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اگر کوئی غیر شرعی فعل سر انجام دیا جائے تو وہ تو ہر روز گناہ ہے، حرام کام تو کبھی بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ویلنٹائنز ڈے پر سب جائز ہے اور سب حلال ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ کیا ویلنٹائنز ڈے پر سب حلال ہو جاتے ہیں اور باقی 364 دن جو چیز حرام ہے وہ ویلنٹائنز ڈے پر حلال ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حیا ہر روز کرنا ہے۔ شرم و حیا مرد ہو یا عورت ہو، عورت کا زیور ہے، مرد کے لیے بھی شرم و حیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ فقط حیا مرد کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے فقط، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں بہت واضح ارشاد اس حوالے سے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ خواتین کے لیے بھی شرم و حیا ہے، مردوں کے لیے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنے اندر شرم و حیا کو جگہ دیں۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا چھوڑ دو تو پھر جو چاہے کرو۔ الحیاء من الایمان، گویا کہا کہ حیا ایک باؤنڈری ہے، شرم و حیا عفت و پاک دامنی ایک حد ہے، اگر اس حد کو آپ نے کراس کر دیا تو پھر آپ پر سب پھر جو چاہے کریں، فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پھر جو چاہو کرو۔ تو شرم و حیا ہر روز کا مسئلہ ہے، فقط ایک دن کے لیے اجازت نہیں ہے، اسلام نے اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دی۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ محبت کے نام پر جو ہے وہ ایک اس طرح سے اس کی حرمت کے جو ہے وہ فتاوی لائے جائیں، یہ اس کو ناجائز قرار دیجئے۔ محبت اگر اسلامی طریقے سے کی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ باپ بیٹوں سے محبت کر رہا ہے، ماں بچوں سے محبت کر رہی ہے، شوہر بیوی سے محبت کر رہا ہے، بیوی شوہر سے محبت کر رہی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن جو اس کا کانسیپٹ معاشرے میں عام ہو گیا ہے اور نوجوان نسل جس تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے، یہ بات قابل غور ہے۔ اسکولوں کالجز میں جو ماحول اس وقت بن چکا ہے، مغربی دنیا کو تو چھوڑ دیں، مشرقی دنیا میں اس وقت جو حالات بن چکے ہیں، جو صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے، الامان الحفیظ، حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں، صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بے راہ روی، یہ برائی۔ کتنے آپ دیکھیں میڈیا پر اور نیوز چینل جب آپ دیکھتے ہیں، کتنے ایسے واقعات جو نیوز چینلز رپورٹ کرتے ہیں، جنسی زیادتی کے واقعات ہیں، اسکول کالجز سے لڑکے لڑکیوں کے اغوا ہونے کے واقعات ہیں۔ یہ بے راہ روی کس طرف جا رہی ہے؟ اگر تو آپ ایک معاشرے کو، اس معاشرے کے رہنے والوں کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیں گے اور انہیں کہیں گے کہ جو چاہے کرو، تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ حدود اور باؤنڈریز کو آپ سامنے رکھیں، اسلام کہاں تک جانے کی اجازت دیتا ہے اور کس مقام پر سٹاپ سائن ہے، رک جانا ہے وہاں پر، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسلام میں کچھ احکام ہیں، اسلام میں کچھ چیزوں کی اجازت ہے، اسلام میں کچھ چیزوں کی کچھ خاص حدود تک جانے کی اجازت ہے، اس کے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں آپ اس سے بڑھ جائیں دائرے اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ ہر چیز کی اجازت ہے اسلام میں، جو جائز چیزیں ہیں اسلام نے ان کی اجازت دی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھنا اسلام نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ محرم اور نامحرم کے رشتوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اسلام نے یہ کہا ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ جو پردے کے احکام ہیں وہ کیا ہیں؟ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ پورے بدن کا پردہ واجب ہے، بال بھی چھپانے ہیں، لباس بھی ایسا ہو جو ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، یہ نہ ہو کہ سر پر تو سکارف ہے لیکن نیچے جو لباس پہنا ہے وہ اتنا ٹائٹ ہے کہ اس پردے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
پردہ فقط یہ نہیں ہے کہ ایک سکارف پہن لیں اور باقی جو ہے وہ آپ کا پورا جسم جو ہے وہ اس طرح سے با پردہ نہیں ہے. اسلام میں ایک نظام موجود ہے, اس کی ایک وجہ ہے. اسلام عفت و پاک دامنی کا درس کیوں دیتا ہے؟ چونکہ حیا دین کا حصہ ہے, حیا ایمان کا حصہ ہے. اور یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں, یہ زندگی فقط اس لیے نہیں ہے کہ جو چاہے اور جیسے چاہو اس دنیا میں رہو. نہیں, ایک قانون ہے, اس کی پاسداری کرنی ہے. ایک آئندہ آنے والی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے, اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس دنیا میں تیاری کرنی ہے. لہٰذا ایک دن کے لیے یا ایک شب کے لیے یا کچھ لمحوں کے لیے اپنے دین کو انسان جو ہے وہ کیوں برباد کر دے, کیوں تباہ کر دے, کیوں انسان حرام کا مرتکب ہو جائے؟ ایک بزرگ نے کیا خوب کہا, وہ یہ فرما رہے تھے کہ گناہ کی لذت فقط کچھ لمحات تک کے لیے ہوتی ہے. کوئی بھی گناہ ہے, اس کی لذت چند لمحے ہے. شراب پی, چند لمحوں کے بعد نشہ اتر گیا, ہوش ٹھکانے آ گئے. کوئی اور آپ نے گناہ کیا, کچھ لمحے اس گناہ کی لذت آپ کو محسوس ہوئی, اس کے بعد وہ لذت ختم ہو گئی. لیکن لذت ختم ہوئی ہے, اثر ختم نہیں ہوا, اثر باقی ہے. اس گناہ کی لذت ختم ہو گئی, لیکن اس گناہ کا اثر زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گا. آپ سوئیں گے, اس گناہ کا اثر آپ کے ساتھ ہوگا. آپ جاگیں گے, اس گناہ کا اثر آپ کے ساتھ ہوگا. آپ مسجد میں جائیں گے, اس گناہ کا اثر آپ کے ساتھ ہوگا, انلیس کے تائب ہو جائیں, انلیس کے توبہ کریں. آپ قبر میں جائیں گے, اس گناہ کا اثر کے جو کیا ہے قبر میں ساتھ ہوگا, برزخ میں ساتھ ہوگا, صراط پر ساتھ ہوگا, پل صراط پر ساتھ ہوگا, قدم قدم پر ساتھ ہوگا, جہنم تک لے کر جائے گا, ساتھ نہیں چھوڑے گا. اس گناہ کا اثر ہے. نیکی کا بھی اثر ہے, نیکی کی مشقت کی. نماز کے لیے اٹھنا پڑا, وضو کرنا پڑا, تیاری کرنی پڑی, روزہ رکھا, بھوکا رہنا پڑا. کسی بھی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا, شاید تھکاوٹ بھی ہو جائے, شاید آپ کا کچھ وقت بھی اس میں لگے, لیکن وہ تھکاوٹ زائل ہو جائے گی, اس کا اثر ختم ہو جائے گا, اس کی تھکاوٹ کا اثر ختم ہو جائے گا, لیکن اس نیکی کا اثر ختم نہیں ہوگا. وہ نیکی زندگی بھر ساتھ رہے گی, زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گی. قبر میں جائیں گے, اس نیکی کا اثر ساتھ ہوگا. برزخ میں جائیں گے, جس طرح گناہ کا اثر ساتھ, تھکاوٹ تو دور ہوگی, تھکاوٹ تو گئی, لیکن وہ ثواب, وہ نیکی کا اثر آپ کے ساتھ ہوگا. قبر میں بھی ساتھ, برزخ میں بھی ساتھ, حشر میں بھی ساتھ, قدم قدم پر ساتھ ہوگا. تو وہ گناہ کے جو عارضی ہے, وہ گناہ کے جو اس کی لذت عارضی ہے, تو انسان کیوں اس لذت کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دے؟ یہ نوجوان کہ جو قربان ہوئے جا رہے ہیں, یہ نوجوان کہ جو ویلنٹائنز ڈے کے نام پر اپنا دین تباہ کر رہے ہیں, اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں, اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر رہے ہیں. کتنی ایسی بیماریاں ہیں کہ جو انسانوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, ظہور امام کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ انسان جب گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا, جب گناہ عام ہو جائیں گے, تو اللہ انسان کو طرح طرح کے موذی امراض میں مبتلا کر دے گا. یا جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے اور ہر ایک اس سے خوف زدہ ہے, اور یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے, کیا خبر یہ کس برائی اور کس گناہ کی وجہ سے. کتنے ممالک ہیں کہ جہاں پر ایڈز تیزی سے پھیل چکا ہے اور تعداد اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ صورتحال انتہائی خوفناک اور خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے. لہذا انسان اپنے آپ کو عارضی طور پر کچھ لمحات کے لیے انسان اپنے آپ کو کیوں ایسی چیزوں میں مبتلا کرتا ہے کہ جن چیزوں کا اثر قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کے ساتھ رہے گا. ویلنٹائنز ڈے کے نام پر شریعت کا مذاق نہ اڑایا جائے, ویلنٹائنز ڈے کے نام پر شریعت کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں, شریعت کا مذاق نہ بنایا جائے, اور یہ بچے بچیاں اپنے دین, اپنے والدین اور خود اپنی عزت کا خیال رکھیں.
اپنی عزت کو بازاروں میں لے کر نہ آئے، اپنی عزت کو گلی کوچوں میں لے کر نہ آئے، اپنی عزت کا خیال رکھیں۔ خدا نے آپ کو عزت دی ہے، خدا نے آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، خدا نے آپ کو ایک وقار دیا ہے، خدا نے آپ کی عزت افزائی کی ہے، انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اپنے گھر والوں کی عزت کا جنازہ نہ نکالیں، اپنے خاندان کا خیال رکھیں۔ کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے، کس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، ماں باپ کس نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ انبیاء کی سیرت کو دیکھیں، ائمہ کی سیرت کو دیکھیں۔ حضرت یوسف سے خوبصورت تھا کوئی؟ حضرت یوسف جوانی عین شباب کے عالم میں، کہ جب یہ زلیخا والا واقعہ ہوا اور زلیخا نے جب حضرت یوسف پر گویا گناہ کی نیت سے نظر ڈالی، تو حضرت یوسف اس وقت ٹین ایجر تھے، انتہائی شباب کا عالم، ظاہراً دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رہے، جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ جب میں گناہ کر رہا ہوں مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ تصور غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 سیکیورٹی کیمراز ہر ایک انسان پر نصب کیے ہیں، ہر لمحے کی ویڈیو بن رہی ہے، ہر لمحے کی مووی بن رہی ہے، کون کہتا ہے دیکھنے والا نہیں ہے؟ 2 سیکیورٹی گارڈ اللہ نے بٹھا رکھے ہیں، ہر ایک چیز کو لکھ رہے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی بھی لکھی جاتی ہے، ذرہ برابر گناہ اور برائی بھی لکھی جاتی ہے، کون کہتا ہے مجھے دیکھنے والا نہیں ہے؟ اور پھر خدا تو سب سے بڑھ کر دیکھنے والا ہے، خدا سے بڑھ کر دیکھنے والا کون ہے؟ کتنی جرت ہے انسان کو کہ جو خدا کو نظر انداز کر کے گناہ کرے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام عین شباب کے عالم میں 13 یا 17 سال کی عمر تاریخ نے لکھی ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا، تو جب اس پر گناہ کی نظر ڈالی زلیخا نے، تو حضرت یوسف نے اپنا دامن بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی، اور اس نے پیچھے سے حضرت یوسف کی قمیض کو پکڑا اور قمیض پھٹی، اور یہی حضرت یوسف کی بے گناہی کا ثبوت بھی ٹھہرا۔ کیا وجہ تھی حضرت یوسف نے اپنا دامن کیوں بچایا؟ چونکہ وہ جانتے تھے اللہ نے اس سے کہیں بہتر دنیا ہمارے لیے رکھی ہے، ہم ان گناہوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم ان عارضی لذتوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ کہ اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ویلنٹائنز ڈے سرے سے منانا غلط ہے، تو اس میں بھی قباحت ہے۔ آپ منائیں لیکن اسلامی طریقے سے منائیں، اسلامی انداز سے منائیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، بیوی ہے تو کھانے پر لے کر جائیں، اسے تحفہ دیں۔ ہدیہ دینا، تحفہ دینا تو اسلام میں اس کی بہت تاکید ہے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف پیش کرے، ایک دوسرے کا خیال رکھے، عام حالات میں بھی تحائف دینے چاہیے، اسلام میں اس کی تاکید ہے۔ اپنے گھر والوں کو تحفے دیں، اپنے بیوی بچوں کو تحفے دیں، اپنے گھر والوں کو تحفے تحائف دیں، اچھا ڈنر ارینج کریں، گھر میں محفل رکھیں، ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں، باہر اس میں اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ لہٰذا جو چیز ممنوع ہے وہ ویلنٹائنز ڈے ہو یا کوئی اور دن ہو، جو ممنوع ہے وہ ممنوع ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اسلام نے غیر محرم نامحرم لڑکے اور لڑکی کو ایک حد تک جو ہے اسلام نے درمیان میں ایک حد رکھی ہے، یہ اجازت نہیں ہے کہ ویلنٹائنز ڈے کے نام پر آپ جائیں اور نامحرم لڑکے کے ساتھ یا نامحرم لڑکی کے ساتھ آپ اپنا وقت صرف کریں اور گھر والوں کی عزت کا جنازہ نکالیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا دونوں جو ایکسٹریم پہ ہیں، جو اس کے حق میں وہ بھی انتہائی ایکسٹریم پہ ہیں، جو اس کے خلاف ہیں وہ لوگ بھی ایک انتہا کی ایکسٹریم پہ ہیں۔ لہذا اس کو ایسا مسئلہ نہ بنایا جائے کہ فقط ویلنٹائنز ڈے کی حد تک کہ ہر روز کا یہ مسئلہ ہے، بے حیائی سے ہر روز بچنا ہے، برائی سے ہر روز بچنا ہے، اور محبت کو ہر روز عام کرنا ہے، محبت کا درس ہر روز دینا ہے، محبت کا پیغام ہر روز دینا ہے، نفرتوں کا خاتمہ کرنا ہے، یہ جائز ہے۔
گناہوں سے ہر روز بچنا ہے. لہذا دو چیزیں ہیں اس میں، اور اسی پر اپنی گفتگو کو اختتام کرتے ہیں. اور وہ یہ کہ ویلنٹائن ڈے ہو یا کوئی اور دن ہو، فادرز ڈے ہو، مدرز ڈے ہو یا کوئی اور دن ہو، جب تک اس میں اسلامی قوانین کی پاسداری کی جائے گی منانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک عمومی سا اصول آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ظاہری طور پر ویلنٹائنز ڈے منانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، انلیس کہ اس میں کوئی غیر شرعی کام سر انجام دیا جائے تو پھر ظاہر ہے وہ حرام ہو جائے گا. اگر عید والے دن عید منانا جائز ہے، لیکن اگر عید والے دن آپ ایک گناہ یا حرام کام میں مبتلا ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عید والے دن، خوشی والے دن آپ کو ہر کام کی اجازت دی گئی. جیسے کتنی شادیاں ایسی ہیں کہ جو شادی کے نام پر کتنی ایسی کاروائیاں ہوتی ہیں، کتنے ایسے امور سر انجام دیے جاتے ہیں کہ جو سراسر اسلامی نہیں ہوتے. حدیث قصاص سے شادی کا آغاز کیا جاتا ہے، حدیث قصاص پڑھی جاتی ہے، اور پھر ساری رات ناچ گانا ہوتا ہے، ساری رات بے حیائی ہوتی ہے، ساری رات شراب نوشی کی جاتی ہے، ساری رات گناہوں میں بسر کی جاتی ہے. تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. لہذا ایک چیز، ایک عمومی اصول اپنے اذہان میں رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ ہر کام کی جو شرعیت کے دائرے میں ہو وہ جائز ہے، اور ہر وہ کام کہ جو شریعت کی، جس کی شریعت محمدی نے اجازت نہیں دی، کہ کھانا کسی شریعت میں منع نہیں ہے، کھائیں. پھول کسی کو تحفے میں دیں، کوئی منع نہیں ہے. جو آپ کے جائز رشتے ہیں جہاں پر جو محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلوں میں رکھی ہے، اس محبت کا اظہار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اظہار بھی کیا جائے. ہمارے ہاں تو خیر ایک جو کلچر یہ ہے کہ ساری زندگی جو ہے وہ دو ہیں، ایک وہ کہ جو فقط زبان کی حد تک محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور ایک کچھ وہ ہیں کہ جو ساری زندگی یہ خواہش لے کر چلے جاتے ہیں کہ ہمارا لائف پارٹنر بھی ہمیں جو ہے وہ یہ بتائے کہ ہم سے محبت کی جاتی ہے، یہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. تو اپنی لائف پارٹنر کو، اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. انہیں آپ کہیں کہ ہمیں آپ سے پیار ہے. میاں بیوی سے کہے، بیوی شوہر سے کہے، گھر والے ایک دوسرے سے کہیں، بہن بھائی آپس میں کہیں، باپ بیٹا آپس میں کہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے پیار ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لہذا اس چیز پر اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ آج کی ہماری اس گفتگو سے کم از کم یہ تاثر ضرور جائے، اور جو نوجوان ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی، اور وہ کل کے بارے میں پلان کر چکے ہیں، خدا را سوچئے. جو آلریڈی ریزرویشنز کر چکے ہیں، خدا را سوچئے. ابھی خدا نے ایک موقع دیا ہے، ابھی خدا نے آپ کو ایک چانس دیا ہے. ہو سکتا ہے صبح آپ کی زندگی کا آخری دن ہو. کیوں گناہ میں صرف کر رہے ہیں؟ اپنے جائز اسلامی حقوق جو ہیں ان کا خیال رکھیں، اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں.